نمبر 2 جو ہمارا جلسہ ہے، ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی، شخصیت ہے پوری دنیا میں جاننے والا. تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہے اور جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین، سب کے لیے ہم نے آواز اٹھانا ہے. میں تمام ورکر کو ثوابی کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو، آپ کوئٹہ میں ہو، آپ کراچی میں ہو، آپ بلوچستان میں ہو، آپ جو ہے نا کشمیر میں ہو، آپ گلگت بلتستان میں ہو، آپ پنجاب میں ہو، آپ خیبر پختونخوا کی جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ سب کو پہنچنا ہے. سندھ کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. یہ ملک جو ہے نا سرزمینی بے آئین نہیں ہے. یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، آئین کے مطابق گزارنی ہے. آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ مل کے فلسطینیوں کے لیے امن یقینی بنائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام 5 اگست 2024 بمقام ثوابی اور ٹائم 4 بجے، خان کی پکار، عوام کی للکار. جتنے پاکستانی ہمارے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں امنڈ کے پہنچے وہاں پہ. آپ نے اپنی لیڈر کے خاطر وہاں پہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے. اور یہ آپ نے اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کا اصلی ثبوت آپ نے دینا ہے انشاءاللہ. وہاں پہ ہمارے میزبانان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہوں گے. یہاں پہ میرے بائیں طرف اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، میری دائیں طرف عاطف خان صاحب، شاہرام خان صاحب، علی محمد خان صاحب. یہ ہمارے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ میزبانان ہوں گے اور بھرپور جلسہ ہوگا ہمارا. بہت شکریہ جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحب صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک تو یہ بھی ہمارا طے ہوا کہ جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ 15 دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، وہ پنجاب کے ہوں، وہاں جہاں سے ہو. اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں، جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتوں میں جو ہم ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں گے. نمبر 2 جو ہمارا جلسہ ہے، ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی، شخصیت ہے پوری دنیا میں جاننے والا. تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہے اور جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین، سب کے لیے ہم نے آواز اٹھانا ہے. میں تمام ورکر کو ثوابی کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو، آپ کوئٹہ میں ہو، آپ کراچی میں ہو، آپ بلوچستان میں ہو، آپ جو ہے نا کشمیر میں ہو، آپ گلگت بلتستان میں ہو، آپ پنجاب میں ہو، آپ خیبر پختونخوا کی جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ سب کو پہنچنا ہے. سندھ کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. یہ ملک جو ہے نا سرزمینی بے آئین نہیں ہے. یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، آئین کے مطابق گزارنی ہے. آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، جنہوں نے جو سب سے زیادہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، کسی طور پر منظور نہیں ہے. جو جماعت اسلامی نے اس حوالے سے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے، ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ دھرنے میں شرکت کریں. کیا آپ کو کس طرح کا لائحہ عمل بنایا گیا ہے، کوئی ٹیم بنائی گئی ہے جو جماعت اسلامی سے مذاکرات جائے گی ان کے ساتھ؟ چودھری صاحب بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے.
اور ابھی جس طرح اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی بات کی ہے تو ہم لوگ ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا اتحاد ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور بات چیت ہوگی، کیوں نہیں؟ موقف ان کا بالکل درست ہے، آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور ہمارا موقف، ہمارا سٹینڈ سارے الائنس کے ممبرز کا، جماعت اسلامی کا یہی ہے۔ یہ بتائیے گا عمران خان صاحب نے اور اس میں سوری ایک بات میں بتا دوں کہ یہ بجلی کے، کیونکہ میں خود پاور منسٹر، انرجی منسٹر رہ چکا ہوں، ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی شبلی فراز صاحب نے اور میں نے، اور شیخ اکرم وقاص صاحب نے، واضح طور پہ بتا دوں بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائے ہیں، یہ کیپیسٹی پیمنٹس مہنگے داموں لگے ہیں، غلط لگے ہیں، ان کی غلطی ہے۔ اب تو کوڑے پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا، آٹے پہ ٹیکس لگا دیا گیا، بجلی پہ ٹیکسز ہیں، تو میڈیسن پہ ٹیکس مہنگا اور مسئلہ پھر وہیں پہ بات آئیں گے کہ آصف علی زرداری کو دیکھیں کہ آپ کا 88 کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے، آپ کا شہباز شریف کے وزیر اعظم ہاؤس کا دیکھیں اور آپ ان کے فورن ٹرپس کا دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے تھے، یہاں پہ ابھی یہ پھر بڑھا رہے ہیں، عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے، یہ فرق ہوتا ہے۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے، وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں، آج آپ لوگوں کی سینئر لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی پالیسی لائن دی گئی ہے کہ آخر ان مذاکرات کو آگے کس طرح بڑھائیں گے آپ لوگ؟ نہیں، ایسی کوئی بات آج ہماری سچ نہیں ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات اسی مقام پہ پچھلے جمعرات کے دن بھی بات ہوئی، میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ہمارے ساتھیوں نے، اسد کیسر صاحب میرے ساتھ ہیں، باقی ساتھی تھے، واضح طور پہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں، 90% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، فوج عوام میں سے ہوتی ہے، فوجی ماؤ سیٹونگ کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس نے انگریزی میں کہا واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از ان پیپل ان یونیفارم، یعنی کہ فوج کیا ہے؟ آپ عوام کو وردی پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے، تو لہٰذا فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان مسلم لیگ نون یہ لوگ اپنا فاصلہ بڑھا رہے ہیں، وجہ کیونکہ انہوں نے، ان کے مقاصد جو ہیں وہ کرپشن ہے، انہوں نے اپنے این آر او لے کے یہ لوگ آئے ہیں، نواز شریف کو دیکھیں جب تک جسٹس بنجال تھے وہ ملک میں واپس نہیں آیا، جس وقت چیف جسٹس چینج ہوئے، قاضی فیض عیسیٰ آئے تو وہ ملک میں آئے، این آر او لے کے آئے نا، اپنے کیسز ختم کر کے آئے، یہ فرق ہے۔ آپ لوگ ایک طرف جلسے کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام اسیران کے لیے رہائی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، آپ کی جو اس وقت قیادت اس وقت جیلوں سے باہر ہے، ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ایک اسٹیٹس انجوائے کریں، لیکن آپ لوگ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، کوئی ایسے اقدامات، کوئی ایسی بات چیت، کوئی ایسا قانونی طور پر کوئی لائے عمل نہیں ہے کہ مطلب؟ دیکھیں جی یہ بڑا آسان ہے، یہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں، یہ ڈیالہ جیل کی دیواریں ہیں، یا تو آپ کہیں کہ جی لوگ راکٹ لانچر لے کے تو یہاں پہ ہلہ بولیں، جیل پہ نکال کے لے جائیں، وہ تو دوسری بات ہے، قانونی طور پہ اس وقت آپ سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہو گئے، سی جے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان لوگوں کو تو کیس ہی نہیں سننا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کا، ان کی اہلیہ جو ہیں سرینا صاحبہ، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آرٹیکلز لکھے، بیانات دیے، ان کو اس پروسیس میں نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی تک سی جے عامر فاروق صاحب کو ابھی تک وزیر اعظم صاحب کا میرے خیال ہے توشخانہ کا کیس ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کو سننا چاہیے، یا پھر وہ کسی اور جج کو دیں اور وہ سنے اور اس پہ صحیح جو حق کا فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے، تو لہٰذا جوڈیشل پروسیس میں بشرا بی بی کا دیکھیں، ان کا توشخانہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی اڈیالہ جیل کے سامنے ہمارے سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب اور میں خود آئے تھے، آپ موجود تھے اس وقت چودھری صاحب، رات کو 5 گھنٹے ہم لوگ یہیں پہ کھڑے رہے، کیا پتہ لگا دوسرے گیٹ پہ آپ کی نیب کی ٹیم آئی، حاضری ڈال کے وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے پھر اریسٹ کر دیا، یہ